آپ سوچیں کہ جس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، سارے لوگ نیند میں ہوں، اس وقت آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں تو کتنی مزہ آئے گا، کتنی آپ کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہوگی۔ تو کتنی سعادت کی بات ہوتی ہے جب ایک بندہ، جب تمام کے تمام لوگ سو جائیں، اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، اللہ کے سامنے منت سماجت کر رہا ہو، رو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو کیسے سن رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے تہجد کی عادت بنائیں، تہجد کو زندگی کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت کو بدل دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کی زندگی میں چین، راحت، عزت، سکون عطا فرما دے گا، بشرطے کہ آپ مخلص ہو کر پختہ عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سرشار ہو جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے راز و نیاز کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیسے جستجو، کیسے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور کی عادت مبارکہ کیا تھی تہجد پڑھنے کی؟ حضور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے ہیں، سو جایا کرتے تھے، سونے کے بعد پھر اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، عبادت میں لمبی لمبی تلاوتیں کیا کرتے تھے، کبھی 8 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے تھے، کبھی 10 رکعت، کبھی 12 رکعت، اکثر معمول تو یہی تھا کہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت تہجد کی، 3 رکعت وتر کی، اور کم رکعت بھی ثابت ہے، 2 رکعتیں بھی حضور نے پڑھی ہیں، اسی لیے یہ اپنے اوپر ہے، اگر وقت زیادہ ہو پڑھ بھی سکتے ہوں تو آپ 8 پڑھ لیں، 10 12 پڑھ لیں، اگر وقت کم ہو یا کمزوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکتے ہوں تو آپ 2 پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، لمبا لمبا رکوع فرمایا، لمبا لمبا قیام کیا، لمبا لمبا سجدہ کیا، حضور کے سینے سے دھڑکن کی آوازیں آتی تھیں، امت کی کڑھن اتنی زیادہ تھی، امت کی فکر اور غم اتنی زیادہ تھا، حضور رویا کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ نبی ہم سے محبت کر کے گیا، ہم میں سے کوئی ہے جو نبی سے محبت کرے، جو نبی سے اتنی عقیدت رکھے کہ حضور کی کوئی سنت نہ چھوٹے، یا حضور کے اوپر لاکھوں کروڑوں میں درود پاک پڑھتے ہوں؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ آج دیکھ لے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ فلسطین میں حضور کی مظلوم امت تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اسلامی افواج وہاں مدد کے لیے نہیں پہنچی۔ دیکھیں، اگر بحری سمندر پہ بیڑے روانہ ہیں تو ان میں سے کہتے کہ 90% کافر ہیں اور 10% مسلمان جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلامی ممالک ہیں جو ان کی مدد نہیں کر رہے۔ ادھر کعبہ قبلہ اول مسجد الاقصیٰ، یعنی اس کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر یہودی اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر عیسائی مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ آج امت سوئی پڑی ہوئی ہے، امت بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو کیا ہو گیا ہمیں؟ کیوں ہم پیچھے ہٹ گئے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری حضور سے محبت نہیں رہی، حضور سے تعلق نہیں رہا۔ دیکھیں، محمد ابن قاسم کا تعلق حضور سے کتنا تھا، سلطان نور الدین زنگی کا تعلق کتنا تھا۔ روایات میں آتا ہے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جب 2 بندوں نے روضہ رسول تک پہنچنے کی کوشش کی، نیچے سے سرنگ کھودا، سرنگ بنایا، تو حضور کے پاؤں مبارک بھی زہر ہو گئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، تو حضور نے فرمایا کہ 2 آدمی ہیں، ایسے شکل کے ہیں، وہ میری قبر کے اوپر پہنچ چکے ہیں، مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی پھر آگے بڑھے، ان کا تعاقب کیا، ان کو پکڑا، آخرکار نتیجے پہ پہنچے کہ ان کو قتل کر دیا گیا، کہ یہودی تھے، دشمن تھے،
حضور کی ناموس کے بھی دشمن تھے، حضور کی امت کے بھی دشمن تھے۔ ظاہری طور پر وہ عبادت کرنے والے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، رات کو نیچے سے زمین کھودا کرتے تھے، حضور کو معاذ اللہ یعنی روزہ رسول سے نکالنا چاہتے تھے۔ تو ایسے صلاح الدین ایوبی دیکھیں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا تھا، کتنی حضور کے عاشق تھے، کتنی حضور کی امت کے ساتھ وفاداری کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ میں سارے صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، رات کو شور مچا، آواز آئی کہ مدینہ میں یعنی کافروں کا حملہ ہوا ہے، مدینہ میں دشمن داخل ہو چکا ہے، مدینہ کی حدود میں۔ تو صحابہ دوڑے، صحابہ باہر نکلے کہ دشمن کا تعاقب کیا جائے، شاید دشمن ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ جب صحابہ چکر لگا کر واپس صحابہ جا رہے تھے، حضور چکر لگا کر واپس آ رہے تھے، تو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں پتہ چلا کہ مدینہ میں دشمن داخل ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پورے مدینہ کا چکر لگا کے آیا ہوں، دشمن نہیں ہے، جاؤ آرام کے ساتھ سو جاؤ۔ تو یہ تھا بہادر پیغمبر، یہ تھا جری پیغمبر، دلیر پیغمبر تھا کہ صحابہ ابھی چکر لگانے جا رہے، حضور چکر لگا کر سب سے پہلے واپس آ رہے، پورے مدینہ گھوم کر آئے کہ کوئی نہیں ہے، واپس جاؤ سو جاؤ۔ اتنا بہادر پیغمبر، ہم اسی بہادر پیغمبر کی امت میں ہیں جو بہادر پیغمبر 313 کے ساتھ 313 کو لے کر ہزاروں کے ساتھ مقابلے کے لیے چلے گئے، ہزاروں کو شکست خوردہ کر دیا۔ دلیری تھی، اصل میں ایمان کی طاقت ہونا یہ تمام کام ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہیں روم کے جب لڑائی ہوئی 30,000 صحابہ کرام تھے اور ادھر سے لاکھوں کی تعداد میں تھے، دم دما کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کا روب اتنی ہے، آج روب ختم ہو گیا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا حضور سے تعلق نہیں رہا، حضور سے ہماری یاری نہیں رہی، حضور سے وہ محبت نہیں رہی، وہ الفت نہیں رہی، وہ عقیدت نہیں رہی، وہ شوق و ذوق نہیں رہا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ پھسل رہی ہے، امت مسلمہ پھس چکی ہے۔ آج ہم عیاشی کر رہے ہیں، آج ہم بلد بروف گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، آج بڑے بڑے محلات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یعنی فکر بھی نہیں ہے امت کی۔ تو یہی ہمارا حال ہے، آج کی یہی مسلمان ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کتنا رویا کرتے تھے، امت کے لیے کتنا مانگا کرتے تھے۔ آج یہ امت بے وفا بن چکی ہے، یہ امت حضور کو بھول چکی ہے، حضور سے محبت کرنے والی نہیں رہی۔ میرے دوستو، جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وفا کی اتنی ہم نے نہیں کی، ہم نے 1% بھی حضور سے وفا نہیں کی۔ پیدا ہوئے تو حضور کی امت کو یاد، وفات پائی تو امت کو یاد، میدان محشر میں جب اٹھیں گے امتی امتی کی صدا ہوگی، امتی امتی کا نعرہ زبان کے اوپر ہوگا، سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، حضور کی زبان پہ امتی امتی کے نعرہ اور صدائیں اور نغمے اور ترانے ہوں گے۔ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی امت کے ساتھ وفا کی۔ آج امت کتنی بے حس ہو چکی ہے، امت کتنی غافل ہو چکی ہے، حضور کی سنتوں کا ٹوٹے کر دیے، حضور کے طریقے کے خلاف کرتے کرتے داڑھی سفید ہوگی، زندگیاں تباہ کر دی۔ حضور یہودیوں کی اتباع کر رہے، یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہے، آج کتنے ہم برباد ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہم سے وفا کی اتنی ہم نے نہیں کی، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے امت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک میں اللہ سے راضی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ پیغمبر یعنی پیغمبر ہم آپ کو راضی کریں گے، اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا ہمیں محبت چاہیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی رات میں یعنی جب تہجد کے نوافل پڑھا کرتے تھے نا، لمبی لمبی رکعتیں کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو قرآن یاد ہو لمبی رکعتیں پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ کو قرآن سنایا کرتے تھے،
اور جب تہجد کے نوافل پورے ہوتے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ تو میرے دوستو، کتنی حضور کو امت سے وفا تھی، کتنی حضور کو امت سے محبت تھی۔ روح قبض کرنے آ رہا ہے فرشتہ، جب روح قبض کرنے کے لیے آیا تو حضور نے فرمایا پہلے اللہ سے پوچھ کرو میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، آپ کی امت کے ساتھ ہوں گا۔ تو تب حضور نے فرمایا اے اسرائیل اب میری روح قبض کر، اب مجھے تسلی ہوگی۔ صرف یہیں تک نہیں، آگے سنیں، حضور نے فرمایا کہ اے جبریل اے اسرائیل جتنی تکلیف دینی ہے روح قبض کرنے کی مجھے دے، میری امت کو نہ دینا، میری امت کو تکلیف نہ دینا، جتنی سزا دینی ہے یعنی جتنی روح قبض کرنے کی جو تکلیف ہوتی ہے مجھے دے دینا، میری امت کو نہ دینا۔ روایات میں آتے جب حضور کی روح قبض ہوئی تو حضور کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ہائے یا رسول اللہ کتنے وفا کر کے گئے۔ آج امت کتنی جفا کر چکی ہے، کتنے دغا کر چکی ہے، کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ ہم دشمنی کر چکے ہیں، بے وفائی کر چکے ہیں۔ دیکھیں کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں تو تہجد کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ فرض نماز چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ اگر دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہو جائے اس کے لیے تڑپ ہوتی ہے، اس کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے، لیکن اہم ترین فریضہ نماز کا، جسے قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے، جس کی طرف قرآن بار بار بلا رہا ہے، ٹس سے مس نہیں، جو نہیں رنگتی ہے، یہ ہمارا حال بن چکا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے پیغمبر کو؟ جب مریں گے تو حضور کا سامنا کیسے کریں گے یار؟ حضور ہماری شفاعت کریں گے، حوض کوثر کا جام پلائیں گے، حالت یہ ہے داڑھی نہیں ہے، روزانہ سنتوں کو قتل کرتے ہیں، حضور کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، پھر امید رکھتے ہیں کہ حضور حوض کوثر پہ ہمیں جام پلائے گا، یہ بھول جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، تم جفا کرتے رہو حضور وفا کرتے رہے، تم بے وفائی کا مظاہرہ کرتے رہو حضور تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور سے وفا کرو۔ تو میں تہجد کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کیسے تہجد پڑھا کرتے تھے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اس طرح پڑھتے تھے اور لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں، تہجد میں محو ہوتے، لمبی لمبی قرات کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، سجود کرتے تھے۔ جب نماز پڑھ لیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رویا کرتے تھے، آنسو بہا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ حضور نوافل بھی پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی کرتے تھے، اللہ کو تسلی دینی پڑی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ہے واہ سبحان اللہ، کیا کلام ہے۔ نوافل اللہ نے فرمایا حضور اتنی زیادہ نوافل نہ پڑھا کریں، اپنے جسم کا بھی حق ہے، جسم کا حق بھی پورا کرو، لہذا اتنی مشقت نہ اٹھایا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اس سے سمجھو کہ حضور کتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آج ہم سے تو 4 رکعت فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے 12 رکعت ظہر کی نہیں پڑھی جاتی، 8 رکعت عصر کی نہیں، 7 رکعت مغرب کی نہیں۔ یہ ہم کتنی غافل بنے ہوئے ہیں۔ حضور کو تو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، معصوم ہے، بخشے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کتنا محو اور کتنا مگن ہوا کرتے تھے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی نیک اور دیندار بننے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کریں۔ خدا را اسلامک چینل کو سپورٹ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔